رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے دعوت کا کام شروع کیا تو ان کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی اور وہ بھی دعوت کا کام شروع کر دی، اور ان کے دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، وہ بھی دعوت کا کام شروع کر دیے۔ جو مسلمان ہوتا تھا، چاہے مرد ہوتی تھی چاہے عورت ہوتی تھی، ہے نا، وہ دعوت کا کام کرتی تھی، اس لیے کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے، اور شروع سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنی ذمہ داری میں لگایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے محنت سے فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہوئی، اور ان کے مضبوطی اور استقلال پر عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو گویا کہ بہن بھائی کے اسلام کا سبب بنی۔ کبھی مرد کے ذریعے سے عورتیں مسلمان ہوتی تھیں، کبھی عورتوں کے ذریعے سے مرد مسلمان ہوتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے فاتحانہ، تو مکہ والے اسلام قبول کرنا شروع کیے، لیکن اکرمہ ابن ابو جہل، جو ابو جہل کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ ہم تو اسلام نہیں قبول کریں گے۔ وہ مکہ چھوڑ کر بھاگ گئے، لیکن ان کی بیوی مسلمان ہو گئی، ام حکیم رضی اللہ عنہ۔ ام حکیم رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئی اور گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ چاہتے ہیں ہم اکرمہ کو آپ کے پاس لے آئے؟ حضور نے کہا ہاں ضرور لے آؤ، تو لیکن آپ کو ان کو امان دینا پڑے گا۔ تو ہم نے دیا ان کو امان۔ پھر وہ گئی اپنے خاوند کی تلاش میں، تو دیکھی کہ وہ دریا پار ہونے والے ہیں اور کشتی میں بیٹھ چکے ہیں، اور اس وقت تھوڑا سا طوفان آیا تھا، تو جو ملا ہے وہ کہنے لگا سب لوگ کلمہ پڑھ لو۔ کہنے لگے ہم تو کلمہ سے بھاگ کر ادھر آئے۔ تو ان کی بیوی ان کو بلائی اور کہنے لگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امن دیا ہے، آپ چلیے ہمارے ساتھ۔ تو وہ چلے گئے اپنی بیوی کے ساتھ مکہ واپس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اکرام کیا، ان کو دعوت دیا، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اکرمہ ابن ابو جہل جیسا، ابو جہل کا بیٹا، ان کا اسلام کے جو سبب ہوا وہ ان کی بیوی بنی، ہے نا۔ اور کیا کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ، آج تک ہم نے جتنا مال خرچ کیا ہے اسلام کو مٹانے کے لیے، اس سے دگنا مال ہم خرچ کریں گے اسلام کو دنیا میں زندہ کرنے کے لیے، اور آج تک ہم نے جتنا قوت لگایا ہے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، آج سے ہم دگنا قوت لگائیں گے اسلام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے۔ ایسے ہی ام سلیم، ان کے پاس ابو طلحہ آئے اور کہنے لگے ام سلیم، ہم تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ابو طلحہ مسلمان نہیں تھے، ام سلیم مسلمان تھی۔ کہنے لگی ارے ابو طلحہ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم درخت پوجا کرتے ہو، پتھر پوجا کرتے ہو، اور ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم سے ہماری کیسی شادی ہو سکتی؟ ہاں، اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور کلمہ پڑھ لو تو ہمیں اور کوئی مہر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا کلمہ ہی ہمارا مہر ہوگا۔ تو ابو طلحہ نے کہا اچھا ہم سوچ کے بتاتے ہیں۔ چلے گئے، دوسرے دن آئے اور کہنے لگے ہم تیار ہیں کلمہ پڑھنے کے لیے، اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب کلمہ پڑھ لیا تو اب مہر واجب ہو گیا۔ تو ام سلیم نے اپنے لڑکے کو بلایا، انس آؤ ہمارا اور ابو طلحہ کی شادی کرا دو۔ تو لڑکا نے اپنی ماں کی شادی کرا دی، وہ بیوہ تھی۔ تو کیسی حکمت والی تھی دیکھیے، ہاں، ان کو مال، عورت تو مہر چاہتی ہیں، بھائی اتنا چاہیے اتنا چاہیے، پتہ نہیں سودان میں چاہتی ہیں یا نہیں، لیکن ہر جگہ ایسا ہے۔ لیکن وہ ایک کلمہ پہ راضی ہو گئے، کیوں کہ اس کے ذریعے سے اگر ایک آدمی مسلمان بن جائے تو یہ کتنا بڑا ہمارا کمائی ہوگا۔ بس میرے ماں اور بہنوں، یہ جو ذمہ داری تھی اور ذمہ داری کا احساس تھا پہلے مسلمانوں میں، آج افسوس کے بات یہ نہیں ہے نا۔ دین مٹے یا نہ مٹے، کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، بچے سو رہے ہیں فجر کے وقت، باپ ماں کو فکر نہیں ہے، تو یہ ہے دین سے غفلت۔
اور اپنی ذمہ داری سے غفلت ہے نا. اللہ پاک مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے قبر کو نور سے بھر دے. اتنا فکر کیا انہوں نے کہ امت کے اندر دوبارہ وہ کام زندہ ہو جو کام صحابہ کرتے تھے اور جس کام کے ذریعے سے ہدایت عام ہو گیا تھا، وہ یہ دعوت والا کام ہے. تو میری ماں اور بہنوں، یہ ایک کام ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے. یہ ایک ذمہ داری ہے جو اس ذمہ داری کو پورا کرے گا یا کرے گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. جیسے صحابہ ہوئے، صحابہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتے تھے، کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا ان کو، اور آس پاس کی حکومتیں ان پہ حکومت کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، ایسے لوگ تھے، ہے نا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں پیدا ہوئے اور ان میں محنت کر کر جو سب سے کم قیمت کے لوگ تھے وہ سب سے قیمتی لوگ بنے. ہاں، تو اگر ہم اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں اور اس کام کی جو تقاضے ہیں اس کو ہم اوڑھیں، ہے نا، دنیاوی تقاضوں کو بعد میں دیکھیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم بھی اللہ کی نصرت ہمیں ملے گی جیسے صحابہ کو ملا، ہے نا. جب مولانا الیاس نے شروع جماعت نکالا، انہوں نے مردوں کی جماعت چلنا شروع کی، ایک جگہ سے اور ایک جگہ، ایک شہر سے اور ایک شہر، تو کچھ مستورات مل کر مولانا الیاس کو خط لکھی کہ مرد اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، ہم بھی نکلنا چاہتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب نے اس کو بہت پسند کیا. دیکھو کتنی اچھی جذبہ ہے عورتوں کی. تو انہوں نے مرکز میں مولوی داؤد میواتی ہوتے تھے، ان کے خدمت میں انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم جماعت نکالیں گے، فلاں کے گھر میں مستورات اور ان کے محرم کو جمع کرو، لیکن پہلے ہمارے جو شورا ہے ان کی رائے کیا ہے پوچھو، ہم مستورات کی جماعت نکالنا چاہتے ہیں. تو مولوی داؤد گئے، وہ یہ قصہ ہم نے ان سے سنا ہے. کہنے لگے کہ جو بھی تھے 3-4 سب نے کہا کہ نہیں، مستورات کو بالکل گھر سے نہیں نکالنا چاہیے، یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا، ہماری بالکل رائے نہیں ہے. اس میں مولانا یوسف صاحب بھی تھے جو مولانا الیاس کے لڑکے تھے. تو مولانا الیاس نے کہا کہ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں، ہدایت دوں گا میں جماعت کو. تو پہلے یوسف سے میں ذرا بات کروں. مولانا یوسف صاحب کے حجرے میں جا کر پوچھا کہ یوسف، تمہاری عورتیں گھر سے نہیں نکلتی، تمہارے عورتیں اپنی ماں کے گھر نہیں جاتی، تمہارے عورتیں پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا ہے ان کو دیکھنے نہیں جاتی. تو مولانا یوسف صاحب چپ ہو گئے. مولانا الیاس نے جماعت کو ہدایت دے کر اللہ کے راستے میں نکال دی. تو جب جماعت نکلی تو وہاں دلی میں بڑے جو مفتی صاحب تھے، ان کا نام تھا کفایت اللہ، وہ مولانا الیاس کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کی شفقت کرتے تھے. لیکن ان کو جب یہ خبر ملی کہ مولانا نے عورتوں کی جماعت نکالا ہے تو وہ پریشان ہو گئے. کہنے لگے علماء ابھی مردوں کے نکلنے پر ان کو انشرا نہیں ہوا ہے اور الیاس نے عورتوں کو بھی نکال دیا، وہ کیا کیا؟ یہ خبر جب مولانا الیاس تک پہنچی، وہ سیدھا مفتی صاحب کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے مفتی صاحب، ہم نے جماعت نکالی ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ نکالی، آپ سنیے تو صحیح. بولے ہاں بتاؤ کیا شرط ہے؟ پہلے شرط یہ ہے کہ مستورات اکیلے نہیں نکلتی ہیں، اپنی محرم کے ساتھ نکلتی ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کامل حجاب کے ساتھ نکلتی ہیں. تیسری شرط یہ ہے کہ جس مکان میں، جس گھر میں مستورات ٹھہرتی ہیں اس مکان میں کوئی بالغ مرد نہیں ٹھہر سکتا. چوتھی شرط یہ ہے کہ مستورات گشت نہیں کرتی ہیں محلے میں، وہ تو اس مکان میں رہتی ہیں. ان کے مرد گشت کرتے ہیں، مردوں کو مسجد میں جوڑتے ہیں اور ان کو خبر دیتے ہیں کہ فلاں کے گھر میں ہماری عورتیں ہیں، آپ اپنی عورتوں کو وہاں بھیجیں. اور پانچواں، مرد جیسا لمبا چوڑا بیان مستورات نہیں کرتی، بلکہ وہ آپس میں تعلیم کرتی ہیں، آپس میں مذاکرہ کرتی ہیں، دعوت کی اہمیت ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں.
تو مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا کہ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ نے جماعت نکالی ہے تو ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، آپ جماعت نکالتے رہیے۔ تو اس دن سے جماعتیں نکلی۔ تو میرے ماں اور بہنوں، یہ کام ساری دنیا میں چل رہا ہے، مرد بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی نکل رہی ہیں۔ یہ نکلنا اس لیے ضروری ہے کہ آج ہمارا ماحول بگڑا ہوا ہے، چاہے گھر کا ماحول بتائیے یا مسجد کا ماحول یا بازار کا ماحول۔ مسجد تو خالی پڑی ہے اور گھروں میں شیطان اپنا تعلیم دے رہا ہے۔ ہاں، کتنا گھر ہے اس علاقے میں اور کتنے گھروں میں اللہ اور اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہے نا؟ تو 24 گھنٹہ اگر مرد عورت بچے صرف دنیا کا فکر کریں، دنیا کی دعوت دیں، دنیا کی محبت دل میں بیٹھائیں، تو وہ دین پہ کب آئیں گے؟ کیسے آئیں گے؟ ہاں، اس لیے میرے ماں اور بہنوں، اللہ کے راستے میں نکلنا یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ ماشاءاللہ یہاں تو بہت عورتیں ہیں، لیکن صرف 4 مستورات نے چلہ دیا ہے اور 3 مستورات نے صرف 10 دن لگائی ہیں اور 30 مستورات نے 3 دن لگائی ہے۔ یہ تو بہت تھوڑا ہے۔ ہاں، ہم چاہتے ہیں ہر گھر کی عورت ہے نا گھر میں تعلیم کا اہتمام کرے اور ہفتہ وار تعلیم میں جائے اور تیسرے مہینے میں اپنے مستورات کے اپنے مردوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلے، ہے نا؟ جب تین دفعہ 3 دن کوئی لگائے، اس کے بعد وہ 10 یا 15 دن کے لیے نکلے، اور 10 یا 15 دن لگائے، اس کے بعد وہ چلے کے لیے نکلے، اور چلہ جب لگائے اس کے بعد وہ خارج البلاد کے لیے نکلے۔ یہ ترتیب ہے ہمارے مستورات کے لیے۔ اور پورا سال میں ایک دفعہ 10 دن لگائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا ذہن صحیح رہے گا اور ہماری ایمان کی ترقی ہوگی، ہے نا؟ ورنہ انسان گناہ کے طرف جاتا ہے، فضول کے طرف جاتا ہے نا؟ اپنے نفس اس پہ قابو پا لیتا ہے جب ایمان کمزور ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایمان کی محنت کریں، ایمان کی دعوت دیں۔ اللہ سے ہوتا ہے، چیزوں سے نہیں ہوتا، اس کی دعوت دیں۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کے حکموں پہ چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، اور اللہ کے حکموں پہ نہیں چلیں گے تو ہم ناکام ہوں گے۔ اس کی ورد ہونی چاہیے، بچے کے منہ میں یہ بات ہونی چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب گھر کے مرد اور عورت مل کر اس کی فکر کریں گے اور گھر میں دینی ماحول بنائیں گے۔ تو میرے ماں اور بھائیوں، جہاں یہ کام شروع ہوا وہاں لوگ دین میں آنا شروع ہوئے، اور کبھی چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس کے سبب بنے۔ امریکہ میں ایک بچہ مسلمان، کلاس میں اس کی جو ٹیچر تھی وہ سب سے پوچھی کہ تم لوگ کون کیا بننا چاہتے ہو؟ تو کسی نے لکھا کہ ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، کسی نے لکھا ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، کسی نے لکھا کہ ہم بڑے تاجر بننا چاہتے ہیں، کسی نے لکھا ہم طیار بننا چاہتے ہیں۔ وہ بچہ نے سب سے آخر میں کاغذ دیا اور اس میں لکھا ہم صحابہ بننا چاہتے ہیں۔ تو ٹیچر نے کہا یہ صحابہ کیا چیز ہے؟ ہم صحابی بننا چاہتے ہیں۔ وہی صحابی کیا چیز ہے؟ تو وہ بچے نے کہا کہ یہ بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ، لیکن ہم آپ کو نہیں سمجھا سکیں گے، آپ ہماری والدہ کے پاس چلو تو وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ہم جائیں گے تمہاری والدہ کے پاس۔ تو 1-2 دن بعد وہ بچے کو لے کر اسکول کے بعد اس کی والدہ کے پاس پہنچی۔ والدہ نے ان کا اکرام کیا اور ان کو دعوت دی اور ان کو اسلام سمجھایا، تو وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ ہاں، وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ اور ایک امریکن نئے مسلمان مرد اور عورت یہ انگلینڈ میں وقت لگانے گئے تھے، واپس جب آئے ایئرپورٹ میں تو وہ ماشاءاللہ سنت کے مطابق پگڑی پہنے ہوئے، ہاتھ میں تسبیح، اور عورت پوری ڈھکی ہوئی۔ تو ایئرپورٹ والوں نے پوچھا بھائی تم تو سمجھے، تمہیں تو میں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ کون ہے، یہ کیا ہے؟ تو یہ ہماری بیوی ہے۔ تو بولے بیوی ہے تو ہمیں دیکھنے دو، ہم پاسپورٹ سے چہرہ ملائیں گے۔ تو بولے نہیں، چہرہ تو غیر محرم نہیں دیکھ سکتا عورتوں کا، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو بولے پھر کیسے ہم چیک کریں گے؟ بھائی تم عورت کو لاؤ۔ تو ایک کمرے میں ایک عورت ان کو لے گئی، انہوں نے
اپنا پاسپورٹ دکھایا اور نقاب اٹھایا اور پھر بولا ملتا ہے، بولا ہاں ملتا ہے، چھوڑ دیا. بولے تم یہاں کیوں پردہ کر رہی ہو، یہاں تو مرد نہیں آ رہے ہیں. بولے ہمیں ڈر لگتا ہے تم بے پردگی سے ساری دنیا گھومتی ہو، اس کا اثر کہیں ہمیں نہ آ جائے، اس لیے ہم تم سے بھی پردہ کرنا چاہتے ہیں. ایسی ہی اور ایک نئی امریکن مسلمہ تھی، ان کا جو بچہ تھا 10 سال کا، اس کو وہ ہر وقت تھوپ پہناتی تھی، پگڑی پہناتی تھی اور دوسری کوئی لباس نہیں پہناتی. تو ان کے آس پاس رہنے والی ہندوستانی، پاکستانی اور بھی مسلمان عورتیں ان کو کہا کہ تم یہ بچے کو صرف یہی کپڑے پہناتے ہو، تو یہ جو عام کپڑا ہے پینٹ شرٹ یہ کیوں نہیں پہناتی؟ تو اس عورت نے کہا کہ اسلام کے دشمنوں کا کپڑا ہم اپنے بچوں کو پہنائیں گے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تو میری ماں اور بہنوں، دین کی سمجھ آتی ہے جب ہم دین کے لیے محنت کریں گے. ڈاکٹر کو سمجھ آتا ہے جب وہ ڈاکٹری لائن میں محنت کرتا ہے، اور انجینئر کو انجینئرنگ سمجھ میں آتی ہے جب وہ انجینئرنگ کے ماحول میں جا کے انجینئرنگ کالج میں پڑھتا ہے. اسی طرح میری ماں اور بہنوں، اگر دین کا سمجھ حاصل کرنا ہے تو ہمیں اس ماحول میں آنا پڑے گا، اور آج کے دن میں جماعت کے سوا اور کہیں یہ ماحول نہیں ملے گا، ہے نا. اس لیے ہمارے بڑے یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسجد نبوی کے نقشے پہ آ جائے، اور ہر مسلمان کا گھر صحابہ جیسا گھر بن جائے. تو مسجد میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد میں ایمان کے حلقے ہوتے تھے، مسجد میں تعلیم ہوتی تھی، مسجد میں ذکر اور عبادت ہوتا تھا، مسجد میں خدمت ہوتا تھا، مسجد میں مشورہ ہوتا ہے، اور جماعتیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، یہ ماحول ہے مسجد کا. صحابہ کے گھروں میں کیا ہوتا تھا؟ صحابہ کے گھروں میں بھی ایمان کی مجلس ہوتی تھی، تعلیم اور تعلم ہوتا تھا، ذکر اور عبادت ہوتی تھی، اور مشورہ ہوتا تھا، اور مستورات جو دین سیکھنے آتی تھی وہ صحابہ کے گھروں میں رہ کر دین سیکھتے. آج میری ماں اور بہنوں، مسجد خالی پڑی ہے، مسجد میں تالا لگا ہوا ہے، اور گھر کا حال یہ تو بیان کے باہر ہے. اللہ ہماری حفاظت کرے. یہ آپ ہم سے لکھ لیجئے کہ اگر اللہ اور اللہ رسول کی تعلیم گھروں میں نہ ہو تو شیطان ضرور آپ کے گھروں میں تعلیم کر رہا ہے. اس لیے 3 چیز بہت ضروری ہے ہمارے مستورات کے لیے. ایک یہ کہ اپنے گھروں میں روزانہ تعلیم ہو، اور اس تعلیم میں گھر کے سب کو جمع کر کے پھر تعلیم ہو. اس کے لیے محنت چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی میاں بیوی مل کے تعلیم کر کے سو گئے، بچہ لڑکا کہیں ہے لڑکی کہیں ہے نا، ایسا نہیں. سب کو جمع کر کے کتاب سے پڑھنا، منتخب حدیث اور ریاض الصالحین اور حیات الصحابہ، یہ عربوں کے لیے نصاب ہے. اور کتاب پڑھنے کے بعد صفات کی مذاکرہ ہو، 6 صفات. ایک دن آپ کریں، پھر دوسرے دن آپ کی بیوی کریں، پھر تیسرے دن بچہ کرے، پھر بچی کرے. ایسے ہر روز کوئی نہ کوئی 6 صفات کا مذاکرہ کرے. اور مذاکرہ کے بعد گھر کے اندر تشکیل ہو کہ والد صاحب خارج البلاد کب جائیں گے، اماں جان مستورات میں جماعت میں کب نکلیں گے، ہے نا، بھائی میرا ابھی چھٹیوں کا وقت ہے وہ کب نکلے. تو گھر میں ایک دوسرے کو نکالنے کی ایک ترتیب ہو، تشکیل ہو. چوتھا، مشورہ ہو کہ کل کون کتاب پڑھے گا اور کل کون 6 صفات کا مذاکرہ کرے گا. اور قرآن کے حلقے لگے تاکہ بوڑھی سے بوڑھی اور جوان سے جوان اور چھوٹا بچہ بھی ان کا قرآن صحیح ہو. تو اس لیے تجوید کا حلقہ بھی لگے. یہ 5 کام ہر روز اپنے گھر میں سب کو لے کر کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہمارے مردوں کی بھی ہے، یہ ذمہ داری ہماری مستورات کی بھی ہے کہ ہمارے گھر میں روزانہ تعلیم ہو. تو کتنا خیر اور کتنا برکت آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے. دوسری بات ہے کہ ہفتہ وار جو تعلیم ہے اس تعلیم میں ہمیں شرکت کرنا ہے. بہت ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ ہم، ہے نا، محلے کی عورتیں ہم اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی باتیں سنیں، رسول کی باتیں سنیں. 6 نمبر کا مذاکرہ ہو
اور پھر آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو تشکیل کریں کہ کون کس وقت نکلے گا اور کون اپنے مردوں کو اللہ کے راستے میں نکالیں گی، ہے نا. 3 تشکیل ہونی چاہیے ہمارے ہفتہ وار تعلیم میں. ایک، روزانہ اپنے گھر میں کون تعلیم کرے گا روزانہ. دوسرا، اپنے مردوں کو کون نکالے گا. تیسرا، خود کب اپنے نکلیں گے. تو اس کی ہم جماعت بنائیں اور جماعت بنا کے پرچہ مردوں کو بھیجیں. پھر مرد فکر کریں گے، تفقد کریں گے، رخ ٹھیک کریں گے اور جماعتوں کو نکالیں گے. تیسری بات ہے کہ تیسرے مہینے میں ہمیں 6 روزہ کے لیے نکلنا ہے. یہ بالکل طے کر لیں اور اپنے خاوند کو یاد دلاتے رہیں کہ دیکھو یہ ہمارا 3 دن کا وقت آ گیا ہے، آپ کو ہمیں لے جانا پڑے گا. اگر ایسا ہو کہ خاوند بیچارہ کا کوئی مشغولی ہے، وہ نہیں جا سکے، تو آپ دوسرا محرم کو تیار کریں. لڑکا بڑا ہے تو اس کو تیار کریں، بھائی ہے تو اس کو تیار کریں، والد صاحب ہیں تو ان کو تیار کریں. کوئی بھی اپنے محرم کو تیار کر کے 6 روزہ ہمیں لگانا ہے. 3 دفعہ 6 روزہ ہو گیا، 15 دن کے لیے نکلیں. 15 دن ہو گیا، چلے کے لیے نکلیں، ہے نا. اور ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اگر کوئی 5 دفعہ 3 دن لگائے اور ان کا مرد چلہ لگایا ہوا ہے تو وہ آ سکتی. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا یہ بڑوں نے اس کا رخصت دیا ہے. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، یہ 3 کام مستورات کو بہت اہتمام سے کرنا ہے. گھر میں تعلیم روزانہ، ہفتہ وار تعلیم میں جانا اور تیسرے مہینے میں خروج کرنا. اس سے ایمان کی ترقی ہوگی. اور گھر میں دینی ماحول بنانا. گھر میں دنیاوی ماحول نہیں بنانا کہ کہیں گانا ہو رہا ہے، کہیں بے پردگی ہو رہی ہے، ایسا نہیں ہے نا. گھروں میں آواز باہر جائے گی صرف قرآن کی تلاوت کی. اور پردے کا ایسا انتظام ہوگا کہ غیر محرم کوئی اندر نہ آ جائے. حضرت فاطمہ سے حضرت علی نے پوچھا تھا کہ تم کیا پسند کرتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا کوئی ہمیں نہ دیکھے اور ہم کسی کو نہ دیکھیں. اس کے معنی کوئی غیر محرم ہمیں نہ دیکھے اور کوئی ہم کسی غیر محرم کو نہ دیکھیں. تو یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت علی نے سنایا تو حضور نے بہت خوش ہو گئے کہ دیکھو فاطمہ نے کتنا اچھا جواب دیا ہے. تو اس لیے میری ماں اور بہنوں، گھروں میں پردہ کا اہتمام ہو، گھروں میں ایک ایسی جگہ ہو جس میں گھر کی عورتیں نماز بھی پڑھیں، تعلیم بھی کریں، تلاوت بھی کریں، جس کو گھر کا مسجد کہا جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ کچھ کام مستورات کریں. جماعت آئے تو ہم ان کی نصرت کریں، مستورات کی جماعت آئے. اور ہم اپنا گھر ایسا بنائیں کہ صرف اطلاع کافی ہے، ہم مستورات کو ہم اپنے گھروں میں ٹھہرائیں گے. مرد مسجد میں چلے جائیں گے اپنا بچھونا لے کر. ایسے ایک ماحول بنانا ہے ہمیں. اللہ قبول فرمائے اور آپ کے جمع ہونے کو بھی قبول فرمائے. ابھی یہ تقاضا ہے ہمارا کہ ابھی آپ حضرات بیٹھ جائیں اور جنہوں نے 3 دن لگایا ہے وہ دوسرے 3 دن کا نام لکھے. اور اگر دوسرے 3 دن لگا ہوا ہے تو تیسرے 3 دن کے لیے نام لکھے. اور اگر جن کا 3 دفعہ ہو گیا ہے، 3 دن ہو گیا ہے، تو وہ 10 یا 15 دن کے لیے نام لکھے. اور جنہوں کا جو 10 دن 15 دن والی ہیں وہ بیٹھ کے آپس میں چلہ کا نام لکھے. اور جو 4 بہن ہیں جن کا چلہ لگا ہوا ہے وہ خارج البلاد کے لیے نام لکھے. اور جن کا 5 دفعہ 3 دن لگا ہے، ہم چونکہ بنگلہ دیش سے آئے ہیں، ہماری ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے گھر والے سے بات ہوا کہ ہم جا رہے ہیں مستورات میں بات کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نقد مستورات کی جماعت بنگلہ دیش لائیے. تو یہ تقاضا ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ نقد جماعت تیار ہو جائے، ہے نا. ویزا میں جتنا دن لگے آپ نام دے دیں، انشاءاللہ ہم جا کے آپ کے ویزے کے ارینج کریں گے انشاءاللہ. اللہم صلی علی و سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر فسوق والعصيان
وجعلنا من الراشدين وجعلنا من الراشدين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرتها ولا هما إلا فرجتها ولا حاجة هي لك ردا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. سبحان